السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو زشت سوشل لیب۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ انتہائی سینسٹیو ایشو کو کہ جو بڑی جس کی تاریخ ہے اور جو صدیوں سے ایک کانفلکٹ چلا آ رہا ہے۔ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں غزہ اور فلسطین کی کانفلکٹ کو، کہ غزہ اور فلسطین میں جو ایک کانفلکٹ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کہ ایک صدی بیت گئی لیکن پھر بھی یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ ہر آئے دن میں اس جنگ کے اندر ایک شدت آتی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم وہ حقائق جانیں گے جن کے ذریعے سے آپ جان پائیں گے کہ ایکچولی وہ حقیقت، وہ حقائق ہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی کمی ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو اس ویڈیو میں وہ سچ جانیں گے، وہ حقائق جانیں گے۔ ہماری بات کو سمجھیں تو یروشلم کو سمجھنا ضروری ہے۔ یروشلم ایک ایسا خطہ ہے دنیا کے اندر جہاں پر جو تینوں بڑے مذاہب، یعنی کہ جو تینوں ابراہیمک مذاہب ہیں، ان کا آغاز ہی یروشلم سے ہوتا ہے۔ عیسائیت کا آغاز یروشلم سے ہوتا ہے، یہودیت کا آغاز یروشلم سے ہوتا ہے، اور اسلام کا آغاز بھی یروشلم سے ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں جو ابراہیمک مذاہب ہیں ان کے لیے ایک بڑی ہی اہم مقام، ایک اہم مذہبی پلیس کی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو کانفلکٹس ہیں یہاں پر، جو بہت زیادہ کانفلکٹس ہیں، اس کی وجہ جو مذہبی اور جذباتی تعلق ہے اس خطے کے ساتھ لوگوں کا، اس کی وجہ سے یہ تمام کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر کئی دفعہ یہاں پر جنگیں چھڑ چکی ہیں اور صدیوں سے اس خطے کے اندر جو ہے وہ جنگ جاری ہے۔ یروشلم کے اندر جو ہے وہ جو مسلمانوں کی جو اہم عبادت گاہ جو پہلے تھی، جس کو قبلہ اول کہا جاتا تھا، وہ بھی یروشلم کے اندر ہے، اور کرسچنز کا جو سب سے بڑا گرجا گھر ہے جس کے بارے میں ان کی بڑی تقدسیت ہے، وہ بھی یروشلم کے اندر ہے، اور یہودیوں کے لیے جو ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی بہت ساری ہسٹری جو ہے وہ یروشلم کے اندر ہے۔ تو تینوں مذاہب کی ہسٹری جو ہے وہ یروشلم میں موجود ہے، اور تینوں مذاہب کا دعویٰ ہے کہ یہ خطہ اس کا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ جو ہے، جو اس خطے پر پہلے سے جو مسلمان ملک تھا، ان کا جو ہے اس خطے پر تسلط تھا، اور جب انہوں نے یہاں پر یہودیوں کو آنے کی دعوت دی، اور بعد میں جب یہودی دنیا کے خاص طور پر یورپ کے ڈفرینٹ ممالک سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے اور یہودی یہاں پر بسنے لگے، یہ خطہ جو ہے وہ تینوں مذاہب کے لیے ایک جذباتی وابستگی ہونے کی وجہ سے بہت اہم ہے، اور اسی جذباتی وابستگی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا رہتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی کانفلکٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کانفلکٹ کو لے کر جو ہے وہ دونوں اطراف کے جو مظلوم لوگ ہیں ان پر جو ہے وہ اٹیکس کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف میں معصوم جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ خاص طور پر ابھی جو حالیہ کشیدگی پیدا ہوئی، اس حالیہ کشیدگی نے اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم میری زندگی کے اندر، اس تمام عمر میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے مناظر جو ہے وہ نہیں دیکھے، اس طرح کے ظلم کی داستانیں نہیں سنی، اس طرح سے ظلم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ جب اتنے راکٹس کی بمباری شہر پر کر کے اس شہر کو اجاڑ دیا گیا، سنسان بنا دیا گیا۔ غزہ جہاں پر کچھ دیر میں، تھوڑی دیر پہلے جو ہے بہت سارے زندہ انسانوں کا ایک شہر تھا، تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہاں پر لاشوں کا ڈھیر نظر آنے لگا۔ جس طرف نظر دوڑائیں، جس طرف نظر جاتی، لاشیں ہی لاشیں نظر آتی۔ تو اس ساری صورتحال میں، اس ساری کشیدگی میں، جو خاص طور پر معصوم بچے اور معصوم عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ مناظر شاید بیان نہیں کیے جا سکتے، شاید میں ان پر بات کرنے سے قاصر ہوں، میں وہ سب چیزیں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے انسان کا کہ جب وہ مناظر انسان بیان کرتا ہے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ ان پر راکٹ مارے گئے، ان پر گولیاں ماری گئیں، ان کو ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ بنا کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ اسرائیل کو سوچنا چاہیے اس بات پر۔ دنیا بھر سے عالمی اداروں کی طرف سے اسرائیل پر جو ہے پریشر بلڈ کیا گیا،
اقوام متحدہ نے پریشر بلڈ کیا، اسلامی ممالک نے پریشر بلڈ کیا، دنیا امریکہ نے ایون بہت فرنٹ پر آ کر جو ہے اسرائیل کو یہ تمام کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل جو ایک منہ زور گھوڑے کی طرح جو ہے وہ دوڑتا جا رہا تھا، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو قتل عام کیا گیا۔ خاص طور پر اس میں سب سے جو شدید افسوسناک بات ہے، ان معصوم بچوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ جب راکٹ مارے گئے تو بلڈنگز کے اندر جو لوگ بیچارے تھے وہ بلڈنگز کے اندر ہی پھنس گئے، اور وہیں پھنسے ہوئے اسی حالت میں ان کی اموات ہو گئیں، اور وہاں پر امداد کرنے کو کوئی ادارہ موجود نہیں تھا۔ اور یہ سب مناظر جو ہے پوری دنیا دیکھتی رہی، پوری دنیا چیختی رہی، چلاتی رہی، پوری دنیا سے مظاہرے کیے گئے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر مظاہرے نہ کیے گئے ہوں فلسطین کے لیے، لیکن مجال ہے کہ ہمارے اسرائیل کے کانوں پر جو بھی گزری ہو، انہوں نے کسی کی بات کو نہیں سنا اور اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ جاری رکھا، اور بچوں کی اور معصوم بچوں کو اور معصوم عورتوں کے قتل عام کو جاری رکھا، اور خوراک کی بندش کر دی گئی، پانی کی بندش کر دی گئی، اور ایک ایسا منظر جو یقیناً کوئی قیامت سے کم منظر نہیں تھا۔ تو اس تمام صورتحال میں جب اتنی کشیدہ صورتحال ہو گئی تو بہت سے لوگ جو امن کے خواہی ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس خطے میں امن کو قائم کیا جائے۔ فلسطین اور اسرائیل کا یہ کانفلکٹ صدیوں سے بنیادی طور پر چلا آ رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس کے اندر کشیدگی آئی، اور اس کشیدگی کی جو وجہ بنی وہ حماس نے ایک اٹیک کیا، اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے ایک پوری جنگ چھیڑ دی، اور اس جنگ کے نتیجے میں غزہ کے لوگوں کے لیے قیامت کا منظر بن گیا کہ ہم نے دیکھا وہاں پر، کیونکہ غزہ ایک ایسا آبادی ہے جہاں پر کوئی 60% آبادی جو ہے وہ بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ جنگ چھڑی تو اس جنگ کے دوران میں جو سب سے متاثرہ آبادی تھی وہ بچے اور عورتیں تھیں، اور یہ بات انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ ہمارے انصاف فراہم کرنے والے عالمی ادارے اور ہماری خاص طور پر جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن غزہ کے اندر ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب اسرائیل نے تمام تر جو امدادی سامان کی جو ترسیل تھی وہ بند کر دی، اس کو روک دیا گیا، اور اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، وہاں پر ادویات جانا بند کر دی گئیں، خوراک جانا بند ہو گئی، پانی جانا بند ہو گیا، اور ایون ایک ایسا وقت آ گیا کہ غزہ کے اندر جو مقیم لوگ تھے ان کے لیے رہنا ممکن نہ رہا۔ ہاسپٹلز کے اندر راکٹ مارے گئے، اسکولوں کے اندر راکٹ مارے گئے، گھروں کے اندر راکٹ مارے گئے۔ ایک قیامت کا جب اگر ہمیں پکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی میرے بیک گراؤنڈ میں، تو ایک قیامت کا منظر جو ہے وہ دکھتا تھا کہ ہر طرف بمباری سے ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا، کوئی انفراسٹرکچر نہیں بچا، کوئی اسکول نہیں بچے، کوئی ہسپتال نہیں بچے۔ ہم دعا گو ہیں کہ جو حالیہ صورتحال فلسطین کے اندر پیدا ہوئی ہے اور غزہ میں جس طرح کا ظلم اور جس طرح کی بربریت اور کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے، اور خاص طور پر اقوام متحدہ اور جو عالمی ادارے امن قائم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں ان کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے اسرائیل کو یہ سب کرنے سے روکیں، اور جو اس خطے کے اندر جو امن ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور تمام لوگوں کے جو مذاہب ہیں ان کی عزت اور احترام جو ہے وہ وہاں پر یقینی بنایا جائے۔ اس خطے کے اندر مسلمان آباد ہیں یا جیوز آباد ہیں، یہودی آباد ہیں، تمام طرح کے دونوں اطراف کے لوگوں کی جو مذہبی وابستگی ہے، جو مذہبی جذباتی وابستگی ہے اس خطے کے ساتھ، اس کو مد نظر رکھا جائے، اور دونوں طرف سے جو ہے یہ جو مذہبی احترام ہے اپنے اپنے عقیدوں کو لے کے وہ پیدا ہونا چاہیے، برداشت پیدا ہونی چاہیے، اور شاید یہی ہمیں دونوں مذاہب، دونوں اطراف کے مذاہب ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو، اور ہم جو ہے وہ دوسرے کا موقف، دوسرے کا جو فکر ہے، دوسرے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو جو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور ہمارے مذاہب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم امن سے اور محبت
محبت سے اور بھائی چارے کے ساتھ جو ہے وہ ایک برادری کی طرح ایک جگہ پر رہیں. اور میں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس خطے کے اندر جلد از جلد امن قائم کرے اور اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائے.